والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع کہ انسان گناہ کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے یا سمجھ سے کرتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتے کرتے وہ داغ بڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ اس کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے اس سخت دل والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پسند نہیں فرماتی۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے اس کی زبان سے اخلاق بھی چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے صدق بھی چلا جاتا ہے، یعنی کہ جس کو سچ بولتے ہیں حقیقت بھی چلی جاتی ہے۔ کیوں کہ دل کے اوپر پردہ پڑ گیا۔ جب پردہ پڑ گیا تو وہ دل پردے کے اندر بند ہو گیا، اس کالے پردے کے اندر بند ہو گیا، تو اب اس کے دل کو باہر کی دنیا نظر نہیں آتی، اس کو صرف اور صرف گناہ ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے تعاون سے ہمارے اس چینل کو تمام لوگ پسند کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ آپ سے دوبارہ بھی درخواست ہے کہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے جاننے پہچاننے والوں تک اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کلام کی برکت سے ہمارے جو دل زنگ آلود ہیں، ان زنگ آلود دلوں کے زنگوں کو اتار کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں ان کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ جب وہ نور ہمارے دلوں میں جائے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو آئیے اسی آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں اور آپ سے دعا لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا
جو انہیں کی گئی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان لوگوں کو نصیحتیں کی گئی تھی، تو انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، یہ کس کی بات ہو رہی؟ یہ بنی اسرائیل کی قوم کی بات ہو رہی۔ بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ کس قوم نے؟ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور تورات کے احکام کی مخالفت کی، نیز ان آیات کو رد و بدل کر دیا۔ اب یہاں بات ذرا غور کی ہے، سننے کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تورات کے اندر آیات کا رد و بدل کر دیا، ادھر کی ادھر کر دی۔ جو اپنی من مانی کی آیاتیں تھیں، جو انہوں نے خود بنائی تھی، یا جو کچھ بھی کیا تھا، تو وہاں انہوں نے اس آیات مبارکہ کی جگہ فٹ کر دی۔ کون سی آیات مبارکہ کی جگہ؟ جن میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم حسنین و کریمین کے نانا جان کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریفیں بیان کی۔ ان آیات پہ مبارکہ کو انہوں نے اندر سے نکال لیا، نیز انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کی بہت سی ہدایات کو، جو اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے اندر ان کو ہدایات فرمائی،